علیمہ خان اور نورین نیازی اور عظمیٰ خان تینوں جو ہیں ان کی قابل احترام سسٹرز وہ گئیں آج. اس کے علاوہ ان کے کزن ہے قاسم سم تھنگ نیازی وہ ملے, ایک ایڈوکیٹ ہے افضل احمد, یہ سب لوگ گئے. سب کے نام لسٹ میں موجود تھے, سب کو جانے کی اجازت مل گئی. علیمہ خان کا نام نہیں تھا لسٹ میں. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی گزارش کر دیتا ہوں کہ ہم بات کی نا جڑ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے. علیمہ خان کو کیوں بار بار روکا جاتا ہے؟ پہلے تو یہ کلیئر کیا جائے, کیا ان کے بھائی ان کو ملنا چاہتے ہیں؟ ان کے بھائی جو ہیں عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان, کیا وہ بشرا خان کی مرضی کے بغیر کسی کو مل رہے ہیں اس وقت؟ کیا اس لسٹ میں علیمہ خان کا نام ہوتا ہے؟ ان کے وکلا باہر آ کے ڈائس پہ کھڑے ہو کے یہ تو بتائیں کہ قانون ہے کیا. اگر یہ قانون ہے, یہ پالیسی ہے کہ ٹیوزڈے والے دن ان کی فیملی کے 4, 6, 10 لوگوں کو ملنے کی اجازت ہے, تو ہاؤ کین پاسبل علیمہ خان کو روک لیا جاتا بار بار؟ کیا کوئی اس طرح کا شکوک و شبہات نے جنم لے لیا کہ علیمہ خان ان کی بہن ہے کہ نہیں ہے؟ نورین بہن ہے, عظمیٰ بہن ہے, علیمہ سے کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان ملنا چاہتے ہیں علیمہ خان کو؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ملنا چاہتے, اور یہ بات علیمہ خان کو پتا ہے, اور وہ بتا نہیں رہی. آج وہ ان کے ڈوگر جو ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں ملتان والے, انہوں نے کوئی بات کرنا چاہیے جب روکا گیا علیمہ خان کو, تو انہوں نے اس کو وہیں پہ شٹ اپ کال دے دی کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب میری آپ کی بات ہو رہی تھی شو سے پہلے, تب جو ہے نورین نیازی اور عظمیٰ خان اندر جا چکی تھی ملاقات کرنے کے لیے. اب اندر جا کے انہوں نے یہ ڈرامہ کر دیا, کہتے ہیں ہم نے ملنا ہی نہیں ہے جب تک علیمہ نہیں آئیں گی. اب کیا ہوا؟ اس میں انہوں نے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ضائع کر دی, اور اس وقت ملاقات کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ دوبارہ سارا ایک جو ہے نا مدعا ڈال دیں جیل حکام پہ اور ہوم ڈپارٹمنٹ پہ اور حکومت وقت پہ. تو یہ صرف اور صرف جو ہے ان کی آپس میں اس قدر لڑائی چل رہی ہے, اس قدر بشرا بی بی جو ہیں وہ علیمہ خان کا نام سننا نہیں چاہتی. علیمہ خان نورین کو اور عظمیٰ خان کو یہ خوف ہے کہ بشرا خان پارٹی کو ٹیک اوور نہ کر لے. اس کے فیصلے کیوں چل رہے ہیں؟ عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ بشرا بی بی کی وجہ سے میں وزیر اعظم بنا تھا. تو اب اس شخص کی, مجھے تو ان کے اوپر خان صاحب پہ ترس آ رہا ہے کہ یار ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ سب مل کے. لسٹ تیار ان کس کی کو اجازت ہوتی ہے؟ لسٹ جو ہے وہ قیدی کی مرضی سے بنتی ہے. اب میں کہتا ہوں عمران خان سے تو پورا اسلام آباد ملنے کی کوشش کر رہا ہوگا, خواہش مند ہوگا, مگر جس کو عمران خان الاؤ کریں گے صرف اس کو اندر آنے کی اجازت ہوگی, ادروائز نہیں. سادہ سی بات ہے. تو اگر عمران خان کی طرف سے علیمہ خان کا نام لسٹ میں ہر ٹیوزڈے کو آ رہا ہے, تو پھر علیمہ خان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ جائیں سیدھا کورٹ میں, توہین عدالت کی جو ہے وہ درخواست دائر کریں, اور سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کر لے گی عدالت اگلے دن جواب طلبی کے لیے کہ آپ نے کیسے روکا علیمہ خان کو, علیمہ خان پہ کیا چارجز ہیں, وہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر جا کے کیا کر لیں گی, کیوں نہیں جانے دے رہے. تصویر کا دوسرا رخ جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. ٹھیک سر, یہ بتائیں یو کے میں نواز شریف صاحب کی طبیعت پھر سے ناساز ہو گئی ہے. دوسری جانب میں چاہوں گی کہ ناظرین کو ہم زرداری صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بھی اپڈیٹس دیں. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہی اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے واپس آنا تھا, اور میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں ان کی کوئی وہاں پہ سیاسی ملاقاتیں ہیں, اور پتہ نہیں وہ جو ہے نا کوئی ہڈن ملاقاتیں ہوں گی, اور پتہ نہیں وہ کیا, کہ میں نے آپ کو کہا تھا وہ پولیٹکس نہیں کر رہے. اور آج بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ جتنا جھوٹ کا فیسٹیول شروع ہوتا ہے نا شام 7 سے رات 12 بجے تک ٹی وی چینلز پہ, ٹاک شوز میں, اس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ نواز شریف اپنے کسی سیاسی مقصد کے لیے وہاں رکے ہیں. یار انسان ہے, دیکھیں وہ ویسے ایک نجی دورہ کر سکتے ہیں. میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا وہ چیک اپ کروائیں گے اپنا, ان کے چیک اپس ڈیو تھے,
ان کے ساتھ مختلف بیماریاں چلتی رہیں، اور آج سے 4-5 سال پہلے وہ جن حالات سے گزرے، اور پلیٹلیٹس والی کہانی کسی کو جھوٹ لگے سچ لگے، اسی حکومت نے بھیجا نا. ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر ہیلتھ تھیں، جیل میں ہے نا. بتائیں آ کے یاسمین راشد نے رپورٹ دی تھی نا کہ ان کے پلیٹلیٹس تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. ٹھیک وہ نون لیگ کی منسٹر تو نہیں تھی. تو ان کے ساتھ ایک ایج فیکٹر ہے اور مسائل صحت کے تو چل رہے ہیں. تو وہ اب جو ہے انہوں نے اپنا دوڑا تھوڑا لمبا کر دیا ہے، اور ابھی فی الحال جو ہے یہ بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ کرے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، ڈاکٹر عاصم جو ان کے معالج ہیں، ان کے مطابق پہلے سے وہ کافی بہتر ہیں، لیکن ابھی کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس آ کے اپنا آفس لگا لیں اور میٹنگز شروع کر دیں. ابھی انہیں مکمل جو ہے وہ ایک ریسٹ کا وہ مشورہ دیا گیا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ انہیں کرونا جو ہے اس کا ایشو ہی ہوا تھا، جس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. البتہ انہیں ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر دیا گیا. سر یہ بتائیے، حکومت پنجاب نے کلچر ایڈوائزر ٹو سی ایم کی سیٹ آفر کی ہے مس عفت عمر کو، جو کہ مشہور اداکارہ بھی ہے، فیمس ماڈل بھی رہ چکی ہیں، ہوسٹنگ بھی کرتی ہے. کیا مس عفت عمر یہ سیٹ ایکسیپٹ کریں گی یا نہیں؟ وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نہیں آتی تو ان کی یاد مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. مجھے تو یہ اس بات کی اتنی خوشگوار حیرت ہے کہ اچانک پنجاب حکومت کا کلچر سے اتنا لگاؤ اور عشق جاگ گیا ہے کہ جیسے اس ملک کا ایشو ہی صرف کلچر تھا. پوری پنجاب حکومت اس وقت کلچر پہ لگی ہوئی. گانے ڈسکس ہو رہے ہیں، دیکھیں گانے ڈسکس ہو رہے ہیں، جگتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ڈرامہ ڈسکس ہو رہا ہے، تھیٹر ڈسکس ہو رہا ہے، کپڑے ڈسکس ہو رہے ہیں، ڈانسر کون سے کپڑے پہنے گی نہیں پہنے گی، یہ ڈسکس ہو رہا ہے پتہ آپ کو. اور کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، اور اچھی بات ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 20 سال سے نہ پنجاب میں اور نہ وفاق میں کسی کو کلچر یاد ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں کبھی کلچر ہوا کرتا تھا. اس ملک میں کبھی فلم انڈسٹری ہوتی تھی، کبھی تھیٹر انڈسٹری ہوتی تھی، کبھی اس ملک کی کوئی ثقافت تھی، اس ملک کا کوئی روایات تھی، یہاں پہ کوئی بسنت ہوتی تھی. اب بسنت بھی زندہ ہونے لگی ہے. شالمی کی جہاں گلیاں توڑی جا رہی ہیں، دکانیں توڑی جا رہی ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں ڈور بھی لگنا شروع ہو گئی ہے، پتنگیں بننا شروع ہو گئی ہیں. اور جو ہے وہ پنجاب کلچر ڈے کی تقاریب ہو رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کو پورا بیک اپ کر رہی ہیں. اب یہ ہے کہ اسپیچ تو ان کی اردو میں تھی. چلے وہ دیکھیں، وہ آپ کا گلا ہو سکتا ہے کہ اسپیچ، ہاں پنجابی کلچر ڈے میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان کو پنجابی میں تقریر اگر کرتی، لیکن ایک تو ایونٹس میں انہوں نے پنجابی میں تقریر کی ہے جو پنجاب کے حوالے سے تھی، تو بالکل اس میں پنجابی میں تقریر ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ بہت بڑے مزید ناموں کو بھی انوائٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو لیک آف کوآرڈینیشن کہا جا سکتا ہے. اب یہ ہوا ہے کہ عفت عمر صاحبہ کو انہوں نے ایڈوائزر ٹو سی ایم فار کلچر جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے یا کرنا ہے. البتہ یہ فیصلہ کیا ہے، ظاہر ہے سی ایم صاحبہ کی مرضی سے ہوا. میری بات ہوئی ہے عفت عمر صاحبہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کا کوئی عہدہ قبول نہیں کر رہی. انہوں نے انکار کر دیا. اب ان کے پاس کچھ ریزنز بھی تو ہونی چاہیے. دیکھیں نا ریزنز. ایک دن میں ان کی گفتگو سن رہا تھا عفت کی، تو وہ کہہ رہی تھی، شاید تنزیہ کہہ رہی تھی کہ یہ عظمیٰ بخاری جو ہیں تھیٹر پہ جس طریقے سے وہ ریئیکٹ کر رہی ہیں، تو وہ کچھ تنزیہ کہہ رہی تھی. دیکھیں عفت عمر جو ہے وہ بہت بڑی ماڈل رہی ہیں، اس کے بعد انہوں نے بہت بڑے شو ہوسٹ کیے ہیں اور ایکٹریس ہیں، تو وہ یہ عہدہ قبول نہیں کر رہی. یعنی کہ آپ کو پریس ریلیز کرنے سے پہلے اور سی ایم ہاؤس سے اس طرح کے کسی فیصلے کو جو ہے وہ ڈسکلوز کرنے سے پہلے کم از کم عفت عمر سے پوچھ لینا چاہیے تھا نا. آپ نے نہیں پوچھا. یہ بھی آپ ایک لیک آف کوآرڈینیشن ہے. یعنی کہ آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی اور دوسری طرف سے جس شخصیت کو آپ وہ عہدہ دینا چاہ رہی ہیں، وہ عزت دینا چاہ رہی ہیں، رسپیکٹ دینا چاہ رہی ہیں، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں آپ سے یہ عہدہ نہیں لوں